ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ العلی الکبیر الکبیر المتعال الحمد لمن قدر خيرا وخبال والشكر لمن صور حسنا وجمال فرد صمد عن صفة الخلق بريء أزلي سرمدي خلق الخلق كمال ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا منازم له ولا مناظر له ولا مداني له ولا مجاور له ولا مقابل له ولا ضد ند جد جد جهد لا ولا مثل مثال مثيل مماثل له ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا جميلنا وأجملنا منيرنا وأنورنا ولينا وأولانا تقينا وأتقانا زكينا وأزكانا وأعلانا أجلانا أبهانا أتقانا أزكانا انور اجدر اکبر اظہر اطہرنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين کیسے ممکن ہے حقائق بھی سرابوں میں ملیں رحمت حق کے نشان کیسے عذابوں میں ملیں ساز وجدان سے سنو نغمہ عرفان و یقین یہ وہ نغمہ نہیں جو تم کو ربابوں میں ملے نشہ عشق محمد سے خدا ملتا ہے یہ وہ نشہ نہیں جو تم کو شرابوں میں ملے غم دنیا میں
غم دنیا میں غم دین بھی شامل کر لو تاکہ دیدار و رضا تم کو ثوابوں میں ملے۔ جہاں بر کے مصائب کا علاج ہے فقط قرآن، ان سب کا حل اس کے جوابوں میں ملے۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر علماء کرام اور صوبہ سندھ کے اس علاقے لاڑکانہ ضلع کی تحصیل میرو خان اور پھر اس گاؤں نوٹھاروں میں گرد و نواح سے دور دراز سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم۔ آج ایک دفعہ پھر ملاقات کا موقع اور شرف نصیب ہوا۔ تقریباً 1 سال گزرنے کو ہے۔ میرے محترم مکرم بھائی حزب اللہ تونیو صاحب اور ان کی پوری ٹیم، ان کی پرخلوص اور پرمحبت دعوت کے اوپر آپ کے سامنے کچھ کہنے کا موقع نصیب ہوا ہے۔ دعا گو ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ لوگوں کی توجہ کا طلبگار رہوں گا اور یہ احساس ہے کہ آپ کا یہ طویل پروگرام عصر سے شروع ہے اور ابھی عشاء کے بعد کا وقت ہے۔ میں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ اپنا جتنا وقت کا سفر ہے آپ کے ساتھ طے کروں گا، اس میں آپ میرا ساتھ دیں گے اور آپ لوگوں سے میری ایک ہی التجا ہوگی، ایک ہی چیز کا مطالبہ ہوگا کہ میری بات، میری گفتگو کے لیے اپنے برتن دل والے سیدھے کر لیجئے، تاکہ جب قرآن و سنت کی بارش برسے تو کچھ موتی اس میں پڑ جائیں، کچھ ہیرے اس میں پڑ جائیں۔ اگر برتن الٹا ہو، بارش ساری رات برستی رہے، بیچ میں کچھ نہیں پڑتا، اور اگر برتن سیدھا ہو تو ایک ایک قطرہ پڑتے پڑتے وہ بھر بھی جاتا ہے۔ دوستو، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس 14واں پارہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 تلاوت کی ہے۔ یہ قرآن کریم کی 6000 آیات میں سے جامع ترین آیت ہے۔ میں قرآن کا طالب علم ہوں، قرآن کا سہارا لے کے چلتا ہوں۔ قرآن کریم کی بعض آیات کی الگ الگ خصوصیات ہیں۔ یہ بچے اوپر جو بول رہے ہیں، کوئی بڑا آدمی ان کو خاموش کر دے۔ بچوں کو ساروں کو آپ نے اکٹھا کر دیا تو پھر تو وہ ایسا کریں گے نا۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ قرآن مقدس کی بعض آیات اور بعض صورتوں کی الگ الگ نمایاں شان، فضیلت اور خاصیات ہیں۔ ان اہم ترین آیات میں سے ایک آیت سورہ نحل 14واں پارہ آیت نمبر 90 کی ہے۔ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں اس آیت کے متعلق، پھر اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیسے قرآن کے اوپر عبور رکھتے تھے، کتنی محبت اور کتنا لگاؤ تھا قرآن کے ساتھ۔ کسی راستے میں 2 قافلے آمنے سامنے آتے ہیں، اندھیری رات ہے۔ میرے سندھیوں،
رات کا اندھیرا ہے، صحرا میں ایک قافلے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسرے قافلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اپنے شاگرد سے کہتے ہیں یہ سامنے کا قافلہ کہاں سے آیا ہے، ان سے کچھ سوالات تو کرو۔ کہنے لگے ہم تو مسلمان ہیں۔ تو نے کہا اگر مسلمان ہیں تو پھر قرآن بھی جاننا ضروری ہے، تو آپ اٹھیے اعلان کیجئے، ایو آیت فی القرآن اجمعو، او قافلے والو۔ حضرت عمر کا شاگرد سوال پوچھتا ہے، ایو آیت اجمع فی القرآن، کہ قرآن میں سب سے جامع ترین آیت کون سی ہے؟ سوال پوچھا، سناٹا چھا گیا۔ اس قافلے میں بھی قرآن کے مفسر حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھے ہیں۔ وہ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں قم فاجب، اٹھ اور جواب دے کہ قرآن کے اندر سب سے جامع ترین آیت سورہ نحل کی ہے کون سی؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے بالعدل، عدل کا، والاحسان، احسان کرنے کا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کو ان کے حقوق دینے کا، وَيَنْهَا، اور تمہیں منع کرتا ہے، عَنِ الْفَحْشَاءِ، بے حیائی سے، وَالْمُنْكَرِ، برے کاموں سے، وَالْبَغْيِ، ظلم اور بغاوت سے، یعظکم لعلکم تذکرون، تمہیں نصیحت کرتا ہے، تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ جواب سنا فاروق اعظم نے فرمایا اٹھ دوسرا سوال کر، ایو آیت اعظم فی القرآن، کہ قرآن میں سب سے زیادہ عظمت والی کون سی آیت ہے؟ ابن مسعود شاگرد سے کہتے ہیں اٹھ جواب دے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ آیت الکرسی پڑھی کہ سب سے زیادہ عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں اٹھ تیسرا سوال کر، ایو آیت اخوف فی کتاب اللہ، کہ قرآن میں سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت کون سی ہے؟ ابن مسعود شاگرد سے کہتے ہیں اٹھ جواب دے کہ سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت یہ ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے، تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، جس دن تم اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ یہ دن بڑا ڈرانے والا ہے۔ اللہ کی قسم میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا یوں میرے سامنے وہ منظر گویا کہ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے سروں سے مٹیاں جھاڑتے ہوئے نکلیں گے، قبروں سے گروہ در گروہ جائیں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو پیدل جا رہا ہوگا، ایک گروہ وہ ہوگا جو میدان محشر کی طرف سواریوں کے اوپر جا رہا ہوگا۔
ان کے استقبال میں سواریاں آئی ہوں گی، اور ایک گروہ وہ ہوگا کہ جو الٹے منہ آسمان کی طرف، پاؤں چہرہ زمین کی طرف ہوگا، چیروں کے بل چلتا ہوا جائے گا۔ یہ آیت جب پڑھی، فاروق اعظم نے شاگرد سے کہا اٹھ، چوتھا سوال ان سے پوچھ کہ ایو آیت ارجا فی القرآن، قرآن میں سب سے زیادہ پر امید آیت کون سی ہے جو بڑے بڑے مایوس کن لوگوں کو، مایوس لوگوں کو بھی امید دلا دے؟ امید دلانے والی آیت کون سی ہے؟ ابن مسعود اپنے شاگرد سے کہتے ہیں اٹھ جواب دے، قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یہ ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اگر تمہارے گناہ زیادہ ہیں تو رب کی مغفرت اور رحمت کا بھی کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سوال و جواب جب ہو گئے تو حضرت عمر کہتے ہیں اب چھٹا سوال یہ پوچھ کہ حل فیکم ابن مسعود، کیا تمہارے اندر عبداللہ ابن مسعود تو نہیں ہے کہیں؟ حالانکہ تعارف نہیں ہوا، انجان قافلے ہیں، کیا ابن مسعود تو موجود نہیں ہے؟ جب فاروق اعظم نے پوچھا تو وہاں شاگرد کہتا ہے الحمدللہ ہوا فینا، وہ ہمارے اندر بیٹھے ہیں۔ تو حضرت عمر کے الفاظ کیا تھے؟ فرمایا اللہ کی قسم کنیف مولع علما، یہ تو ایسا بندہ ہے، یہ تو علم سے بھرا ہوا خزانہ ہے، یہ تو ایسی ٹینکی ہے، ایسا کنواں ہے جو علم سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں بات شروع کر رہا تھا کہ قرآن کی سب سے زیادہ جامع ترین آیت 14واں پارہ، سورت کا نام سورۃ النحل، آیت 90 ہے۔ جامع کا مطلب یہ ہے، یوں سمجھ لیجئے سندھ والوں کہ ایک آیت میں اللہ نے پورا دین جمع کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ، انشاءاللہ جب میں کھولوں گا نا اس کو تو آپ کہیں گے پتہ نہیں آیا، موضوع تو ہمارا تھا عظمت والدین اور یہ انہوں نے آیت کون سی پڑھ دی۔ میں انشاءاللہ کھولوں گا تو کوئی گوشہ نہیں خالی رہے گا انشاءاللہ۔ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، کائنات والو آیت کا شان نزول بھی سنا دوں تاکہ اور لطف دوبالا ہو جائے۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایمان نہیں لایا تھا لیکن نبی کریم کی مجلس میں آیا جایا کرتا تھا۔ ایک دن اللہ کے محبوب پیغمبر ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں گھر کے باہر، میں قریب سے گزرنے لگا تو یوں دیکھ کے مجھے کہا کہ او عثمان ابن مظعون، کیا ہمارے مجلس میں بیٹھنا پسند نہیں کرے گا؟ ایسے ہی گزر کے جا رہے ہو، ایسے یہاں بیٹھیے نا۔ تو حضرت عثمان ابن مظعون کہنے لگے میں بیٹھ گیا، آپ کے سامنے بیٹھا، نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ میرے چہرے کی طرف ہے، بس چند لمحے گزرنے کی دیر تھی کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ انور یوں اوپر اٹھنے لگا۔ اللہ اکبر۔ یوں چہرہ مقدس آسمان کی طرف اٹھنے لگا، میں آپ کے چہرہ مقدس کو تک رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ اوپر جاتے جاتے آپ کی نگاہیں پھر اوپر سے ایک دم نیچے کی طرف آنا شروع ہوتی ہیں۔ آتے آتے میرے قریب ایک خالی جگہ ہے، اس جگہ آپ کی نظریں ٹک گئیں۔ جو ہی نظر وہاں ٹکی، نبی علیہ السلام اپنی نشست سے اٹھ کر وہاں چلے گئے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ عجیب سی حالت ہے،
عجیب کیفیت. آپ وہاں چلے گئے اور ادھر بیٹھ گئے، مجھے نظر کچھ نہیں آتا، لیکن نبی علیہ السلام سر مبارک کیوں ہلا رہے ہیں جیسے کوئی بندہ سمجھا رہا اور آپ پوچھ رہے ہو، کوئی کہہ رہا ہو آپ سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو. یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. پھر آپ یوں تکتے تکتے نگاہیں اوپر اٹھتی ہیں. جب آپ اٹھ کے دوبارہ اپنی مجلس میں آئے، آپ کے جبین اطہر پہ پسینہ آیا ہوا ہے. میں نے پوچھا کہ آج جو نظارہ میں نے دیکھا، یہ نظارہ تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، کیا ماجرا ہے؟ فرمایا عثمان، آج میرے پاس رب کا فرشتہ جبریل آیا تھا. کون آیا تھا؟ جبرائیل امین آیا تھا. میں نے کہا جی کچھ بتا کے گیا ہے؟ کہنے لگے ہاں بتایا ہے. میں نے پوچھا کیا بتایا؟ فرمایا قرآن کی یہ آیت لے کے آئے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ، اتنی شان عظمت والی آیت ہے. میں لفظی ترجمہ کرتا ہوں اور پھر اس کی تفسیر شروع کرنے لگا ہوں. ان اللہ یأمر بالعدل، پہلا حکم، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے. کس کا؟ عدل تو جانتے ہیں نا، انصاف بھی آپ جانتے ہیں، جو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا، ناپید ہو چکا ہے. عدل انصاف ہم ڈھونڈ رہے ہیں، کئی لوگ بیچارے ڈھونڈ رہے ہیں، کئی عدالت میں ڈھونڈ رہے ہیں، کئی پارلیمنٹ میں ڈھونڈ رہے ہیں، کئی جا کے تھانے کچہری میں عدل ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن کہیں کوئی سعادت مند ہی ہوگا جس کو عدل مل جائے. ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے. نمبر 2 والاحسان، اللہ نیکی احسان کرنے کا حکم دیتا ہے. 2 نمبر 3 وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اللہ قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیتا ہے. 3 حکم ہیں اور 3 چیزوں سے اللہ منع کرتے ہیں. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ تمہیں بے حیائی سے منع کرتے ہیں. والمنکر، سارے برے کاموں سے منع کرتے ہیں. والبغی، ظلم سے، زیادتی سے، بغاوت سے منع کرتے ہیں. یعظکم، اللہ تمہیں واعظ کرتے ہیں. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو. آؤ، قرآن مقدس کی تفسیر کے 4 درجے ہوتے ہیں. عوام اگر نہ بھی سمجھے اس بات کو، سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. میں ایسے انداز میں سمجھاؤں گا کہ آپ سمجھ جائیں گے، لیکن علماء میری بات سے لطف اندوز ہوں گے. قرآن کی تفسیر کے 4 درجے ہیں. کتنے درجے؟ تفسیر القرآن بالقرآن. سب سے پہلے ہم قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے کرتے ہیں، یہ پہلا درجہ ہے سب سے. اب قرآن کی تفسیر قرآن سے کیسے؟ یعنی قرآن ایک جگہ مختصر حکم دیتا ہے تو دوسرے مقام پہ اس کی خود ہی تفصیل کر دیتا ہے. ایک جگہ اجمال ہوتا ہے تو دوسرے مقام پہ اس سے کھل کے اس کی وضاحت کر دیتا ہے قرآن. دوسرا درجہ تفسیر القرآن بالحدیث، کہ قرآن کی تفسیر حدیث سے، اس لیے کہ قرآن کے پہلے مفسر خود امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے ہو گئے؟ 2 درجے.
تیسرا درجہ تفسیر القرآن بے اقوال الصحابہ، کہ ہم قرآن کی تفسیر نبی کے صحابہ کے اقوال سے کرتے ہیں۔ اور چوتھا درجہ تفسیر القرآن بے اقوال التابعین، ہم قرآن کی تفسیر صحابہ کو دیکھنے والے، صحابہ سے سیکھنے والے تابعین کے اقوال سے کرتے ہیں۔ تو میں قرآن کی اس آیت کی تفصیل پہلے درجے خود رب کے قرآن سے کرتا ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ نحل فرمائے اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتے ہیں، تو میرو خان نوٹھاڑوں میں بیٹھنے والے میرے سندھی بھائیوں، یہ بھی محبت کی ایک عجیب بات ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن کے اور حدیث کے، سنت اور توحید کے ایسے رشتے میں جوڑا ہے کہ خیبر پختونخوا کا پٹھان ہو یا سندھ کے رہنے والے میرے دوستوں، یقیناً اجنبیت نہیں لگتی، بلکہ یوں لگتا ہے یہ سارے میرے اپنے بیٹھے ہیں۔ یہ محبت ہے۔ میں کل ہم جمعہ پڑھایا وہاں میرو خان شہر میں، اس سے پہلے دن ہم رات کو خیرپور میں تھے، اور خیرپور والے میزبان الحمدللہ سومرو صاحب یہاں بھی آئے ہوئے ہیں، بہت سارے دوست احباب یہاں بیٹھے ہیں۔ تو یہ نہیں محسوس ہوتا کہ بھئی وہ پشتو بولنے والا پٹھان آدمی اور یہاں سندھی بولنے والے، یہ دین کی محبت ہے۔ دین کی محبت اور توحید کا ایسا رشتہ ہے کہ یہاں قومیت نہیں چلتی، یہاں پھر رب کا دین ہی چلتا ہے، چاہے وہ جس زبان کا ہو، جس رنگ کا ہو، جس علاقے کا ہو، جس خاندان کا ہو۔ اللہ، تو میں بات کر رہا تھا کہ آئیے اللہ تمہیں عدل کرنے کا حکم دیتا ہے، میں تفصیل کرنے لگا ہوں۔ یہی صورت ہے سورت بنی اسرائیل، سورہ نحل سے ایک صورت بعد، بس چند صفحے آپ الٹیں گے تو آپ کو اس آیت کی تفسیر ملے گی۔ آیت نمبر ہے 23، 20-3-23۔ قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ وَقَضَىٰ، تیرے رب نے فیصلہ کیا، وَقَضَىٰ، تیرے رب نے حکم کیا، وَقَضَىٰ، تیرے رب نے امر کیا۔ کیا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ کائنات کا سب سے بڑا عدل، سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ بندے رب کو رب کا حق ادا کر دیں۔ یہ سب سے بڑا انصاف ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا فلاں کو حقوق ملنے چاہیے، فلاں کو حقوق ملنے چاہیے، خواتین کو حقوق ملنے چاہیے۔ یہاں اس ملک میں سب لوگوں کے حقوق کا مطالبہ ہو رہا ہے، اس کے لیے تنظیم ہے، لیکن ایسی بھی کوئی تنظیم ہے جس نے کہا ہو بھائی جس مالک نے پیدا کیا ہے اس کا بھی کوئی حق ہے؟ آئیے، رب کا حق کیا ہے؟ قضاء ربک، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم عبادت نہ کرو، بندگی نہ کرو، الا ایاہ، مگر اسی کی بندگی کرو۔ بندگی کس کی کرنی ہے؟ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ ہی کی کرنی ہے۔ رب کی بندگی میں رب کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سر رب کے سامنے جھکنا چاہیے۔ کس کے سامنے؟ جس رب نے پیدا کیا ہے اسی کے سامنے سجدہ ریزیاں ہونی چاہیے۔ رب کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے۔ ہاں، مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟
اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، او لوگو اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ جب پیدا کرنے والا وہ ہے تو بندگی کے لائق بھی وہی ہے۔ اور فاتحہ میں آپ کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ ٹیشو ہے؟ جزاک اللہ۔ یہ پنکھا نہیں لگانا ہے، پسینہ آئے گا تو میں کچھ کہوں گا، توجہ ہے؟ تو میں بات کر رہا تھا کہ رب کا حق ہے بندگی اسی کی کرنی ہے، یہی اقرار ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ ہم عبادت بندگی خاص تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی خاص تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ تو اگر لوگوں تقریر میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا جائے، پھر جہاں کوئی اونچی نیچی جگہ دیکھے تو سجدے بھی شروع کر دے۔ میرے دوستو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ہم سے سمجھو تو صحیح۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھ رہا ہے، پھر مردوں کو بھی سجدے کر رہا ہے، پھر قبروں کو بھی سجدے کر رہا ہے، پھر بتوں کو بھی سجدے کر رہا ہے، پھر زندوں کو بھی سجدے کر رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ایاک نعبد کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کے بندگی کرنی ہے تو صرف تیری ہی کرنی ہے، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں کرنا ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب سمجھنا ہے تو بلال حبشی سے پوچھ لیجئے، جو مکے کی گلیوں میں گھسیٹے جا رہے ہیں، چمڑی ادھیڑی گئی ہے، چمڑا سارا وجود سے نکل رہا ہے، پیٹھ ننگی ہو رہی ہے، مارنے والے تھک جاتے ہیں، لیکن بلال احد احد کے نعرے لگاتے نہیں تھکتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کسی نے پوچھ ہی لیا بلال، بلکہ بعض سیرت کی کتابوں نے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق نے پوچھا بلال آہستہ ہی کہہ دیا کرو نا، جب آپ کو پتہ ہے احد کے نعرے لگاتے اور ان کو تکلیف ہوتی ہے، پھر یہ سارے 10 آدمیوں کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے، جو تھکتا ہے وہ پیچھے ہٹتا ہے، باقی آپ کو کوڑے مارتے ہیں، تو آہستہ ہی کہہ دیا کرو۔ کہنے لگے چلو کل سے آہستہ کہوں۔ جب کل وہاں سے پھر صدیق اکبر گزرے تو پھر وہ احد کے نعرے لگ رہے ہیں اور کوڑے برس رہے ہیں۔ فرمایا یہ کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے اللہ کی قسم جب ان کو دیکھتا ہوں تو توحید کا نعرہ آہستہ نہیں زور سے لگاتا ہوں۔ انہیں دیکھتا ہوں تو پھر نکلتا ہے، نعرہ زبان سے پہ آ ہی جاتا ہے۔ فرمایا پھر یہ تکلیف کیسے برداشت کر لیتے ہو؟ سینے پہ پتھر ہیں، کیا ہیں؟ اور جون جولائی کی گرمی ہے، عرب کی تپتی ہوئی ریت ہے، سورج کے سامنے ہے، پھر کیسے برداشت کر لیتے ہو؟ تکلیف نہیں ہوتی کیا؟ کہنے لگے تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن جب یہ مارتے ہیں میں احد کا نعرہ لگاتا ہوں، اللہ میری تکلیف کو لذت اور راحت میں بدل دیتے ہیں۔ کیا بات ہے! کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ تلخی ایام کو، ایام کی تلخی کو بھی تو ہنس کے پی جائے ناصر، کہ درد کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ وہ ہر درد نہیں، وہ یہی درد تھا
ہاں مت کہ آپ وہ دوسرا درد سمجھ لیں، وہ یہی درد تھا کہ مارنے والا تھکتا ہے لیکن احد کے نعرے تو قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، رب ہی کی عبادت کرنی ہے، یہ پہلا عدل۔ نمبر 2 قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ نحل کی آیت میں پہلا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، دوسرے نمبر پہ احسان، تو یہاں احسان کا معنی کرنے لگا ہوں، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اگر تو نے احسان ہی کرنا ہے، نیکی کرنی ہے، تو تیری نیکی اور احسان کا سب سے پہلا مستحق تیرا والد ہے، تیری ماں ہے، تیرا باپ ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان ہی کرنا ہے تو والدین پہ احسان کیجئے، ان کے ساتھ نیکی کیجئے، یہ نہیں کہ اگر باپ بوڑھا ہے تو پھر کیجئے، جوان ہو تو نہیں۔ قرآن کہتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ، اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، احدہما او کلاہما، ایک یا دونوں، باپ بوڑھا ہو گیا یا ماں بوڑھی ہو گئی، فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، باقی باتیں تو چھوڑیے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف تک بھی نہیں کہنا۔ سندھی زبان میں اف کا معنی تو مجھے نہیں آتا، لیکن ہمارے ہاں اس کو ہم اپنے محاورے میں یوں کہتے ہیں کہ ماں باپ اگر ایسی بات کر بھی دے تو ہوں تک بھی نہ کہو، جس طرح بچہ جب جوانی چڑھتا ہے ماں باپ کچھ کہتے ہیں ہوں کرتا ہے نا غصے میں آ کے، تو ہوں بھی نہیں کرنی۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ کبھی خیال کیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کیجئے۔ ایک دن ایسا تھا قرآن نے آپ کو احسان یاد بھی ایسے دلایا ہے، فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تو ماں باپ کے سامنے پیار محبت اور شفقت کے بازو جھکائے رکھ، سینہ نہیں نکال، ان کے سامنے پیار، نرمی، رحم دلی، شفقت کی وجہ سے اپنے بازو ان کے سامنے جھکائے رکھ، اور جب خلوتوں میں ہو تو ان کے لیے دعائیں کیا کر۔ رب کا حکم ہے کہ اپنے والدین کے لیے کیا کیا کر، کیسے دعا کرنی ہے، ذرا سنیے۔ قرآن کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، دعا کر اے میرے ربا ارحمہما، تو میرے ماں باپ کے اوپر مہربانیاں فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح ماں باپ دونوں نے میری تربیت کی، صغیرا، جب میں چھوٹا تھا کبھی خیال کیا ہے بچہ پیدا ہوا گوشت کا ایک لوتھڑا ہی تو ہوتا ہے نا جی، کمزور سا، تو ماں کی جھولی میں آتا ہے، پھر باپ کو پتہ چلتا ہے، دائی اماں کہتی ہے مبارک ہو آپ کو اللہ نے بیٹا دیا ہے بیٹی دی ہے، یہ خوشی سے جھومتا نہیں اور آتا ہے اس کو اٹھا لیتا ہے، تو یہ ماں باپ کی گود میں ایک لوتھڑا ہے، پھر محنت ہوتے ہوتے پالتے پالتے یہاں تک پہنچتے ہیں، تجھے چلنا سکھاتے ہیں، تو چلنا سیکھتا ہے، پھر تجھے اور پالتے ہیں، تیری تربیت کرتے ہیں، یہاں تک کہ تو پہلوان ہو جاتا ہے، جوانی چڑھنے لگتا ہے۔ آج اگر وہ دن آ گیا
کہ تیرا باپ بھی بوڑھا ہو کے کمزور ہو کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے تیری جولی میں آ گرا ہے. ہو جاتا ہے ایسا. کئیوں کے والدین ایسے ہوں گے جو اس وقت بالکل کمزور ہوں گے اور ہڈیوں کا بس وزن بھی کم ہو جاتا ہے, صرف چمڑی باقی رہ جاتی. ایسے کمزور ہو کے اگر وہ تیرے ہی آسرے پہ آ گرے ہیں تو تو انہیں زور نہ دکھا, بلکہ ان کے سامنے اپنے بازو جھکائے رکھ. پتہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کبھی کبھی یوں بھی کہا کرتے, جب بھی کہتے کہ گھر سے نکلتے تو والدہ کے کمرے میں آتے, والدہ کو سلام کہتے, پھر احترام میں کیا کہتے, اماں میں اپنا رخسار زمین پہ رکھتا ہوں, تو اپنا پاؤں میرے رخسار پہ رکھ, پھر بھی تیرا حق ادا نہیں ہوتا. اتنا احترام, اتنی عظمت. قرآن کی میں نے صرف 2 آیتیں پڑھی, سورہ بقرہ, سورہ نساء آیت نمبر 36. قرآن نے جہاں اپنا حق ذکر کیا اپنی عبادت کے بعد, اگر حق ذکر کیا تو وہ ماں باپ کا ذکر کیا. لیکن جتنا دور چلا گیا ہے ہمارے اس معاشرے میں, ہم نے ماں باپ کے لیے سال میں 1 دن رکھا ہوتا ہے. کہتے ہیں جی یہ یوم والدین ہے, اور میری جان یوم والدین 1 دن نہیں ہے سال میں. میں کہتا ہوں والدین کا ہر دن ہی والدین کا ہے, کہ بندہ اس سال میں 1 دفعہ ان کو یاد کر لے یوم والدین. جس ماں باپ نے کبھی نہیں بھولا, آج وہ ماں باپ سال میں 1 دن, اور وہ بھی صرف اخبارات میں لگاؤ, وہ بھی صرف فیس بک پہ لگا دو کہ ہمیں والدین سے پیار ہے, عمل کے لحاظ سے کوئی کسی کو ماں باپ کی قدر ہی نہ ہو. میں تیمرگرہ کے پی کے کا ایک علاقہ ہے دیر میں, وہاں ایک بیان کیا, تو جہاں میرا بیان تھا اس کے نیچے ایک نہر بہتی ہے, ایک دریا ہے, پہاڑوں سے پانی برف پگھل کے بہتا ہے, اور بڑے جوبن میں وہ پانی ہوتا ہے, کئی لوگ اس میں غرق ہوئے. تو ایک لڑکا مجھے کہنے لگا کہ ہم اس کے کنارے کرکٹ کھیلتے ہیں, ریت ہے دور تک. کہتے ہیں کہ یہاں ہر عصر کو ایک بوڑھی عورت آتی ہے اور مغرب تک ادھر بیٹھی ہوتی چلی جاتی ہے, ایک ہی جگہ ہے, ہر عصر کو آتی ہے, شام کو چلی جاتی ہے. کہنے لگا ایک دن میں نے جا کے پوچھ لیا, اماں عرصہ گزر چکا ہے, میں بھی آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ ایک ہی جگہ آ کے کنارے پہ بیٹھ کے غمگین اور پھر آپ چلی جاتی ہیں, یہ کیا ہے؟ کہنے لگی بیٹا آج سے 40 سال پہلے میرا بیٹا ادھر ڈوب کے مرا ہے, ملا نہیں, یہاں غرق ہو گیا, ملا نہیں ہے. تو میں نے کہا اماں جان 40 سال ہو گئے ہیں تو ادھر کیا کرنے آتی؟ کہتی ہے میں کہتی ہوں شاید اس کو پانی باہر پھینک دے. مجھے اب بھی آس لگی ہے شاید اسے پانی باہر پھینک دے, ادھر ہی کہیں پڑا ہو, مجھے مرا ہوا مل جائے, مل تو جائے. اتنی محبت, اتنی گہری محبت, اور محبت کا اندازہ لگائیے 40 سال ہو گئے یوسف علیہ السلام گم ہیں. بیٹوں نے کہا تھا ابا جان انہیں شیر بیڑیا کھا گیا ہے, لیکن 40 سال گزرنے کے بعد بھی کیا کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام؟ کہتے ہیں لا تیأسوا من روح اللہ, او میرے بیٹو لا تیأسوا من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی گنجائش نہیں ہے. 40 سال کے عرصے کو دیکھتا ہوں تو دل کہتا ہے یوسف نہیں ہے, لیکن جب رب کی رحمت کی طرف نظر کرتا ہوں تو دل کہتا ہے کہ تیری یوسف کا اقبال بھی ضائع نہیں ہوا ہے. ماں باپ تو یہ ہوتے ہیں
پھر بندہ انہیں طاقت دکھائے، انہیں زور دکھائے۔ نبی کریم نے فرمایا اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے، اللہ کا غضب اور غصہ ماں باپ کے غضب اور غصے میں ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ لیکن ایک بات یہاں یاد رکھیے کہ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ کل آپ کو شکوے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص آیا، کہنے لگا جی یہ بیٹے نے باپ کو مارا ہے۔ بیٹے نے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، مارا ہے، عدالت میں پیش کیا جائے۔ جب انہیں پیش کیا گیا جی کیوں مارا ہے، کہنے لگے امیر المومنین آپ میرے باپ سے پوچھئے کہ اولاد کے بھی کچھ حق ہوتے ہیں۔ فاروق اعظم نے ہاں ہوتے ہیں، جب پیدا ہو تو نام اچھا رکھیں۔ کہنے لگے انہوں نے میرا نام ایسا رکھا ہے جس کا کوئی معنی مطلب ہی نہیں ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تربیت، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے بکریوں کا ریوڑ میرے سامنے لگا دیا ہے، میں بکریاں چرا رہا ہوں، اور میری تربیت کرتے ہوئے باپ نے کیا کہا کہ بیٹا جب دو بکریاں آپس میں لڑ پڑے نا تو جو تکڑی ہو زوراور ہو اسے مارا کرو، اسے مارا کرو تو دوسری کی جان بچ جائے گی۔ یہ میری تربیت تھی۔ ایک دن گھر آیا تو امی ابو لڑ رہے تھے، جب میں نے دیکھا تکڑا کون ہے تو ابو تکڑا تھا تو میں نے اسی کو رکھ دیا۔ یہ تربیت کی۔ فاروق اعظم نے فرمایا سن حققتہ قبل ان یعوقک، تو نے اس کے حق تلفی کی ہے اس سے پہلے کہ تیرے حقوق کو یہ پامال کرے۔ اپنے اولاد کی تربیت بھی تو کیجئے، اولاد کو کچھ سکھائیے بھی تو صحیح، دین اور دینداروں کو قریب تو کیجئے، ان کے قریب، علماء کے قریب تو کیجئے ان کو۔ اگر نہیں کرو گے پھر ایسا ہی ہوگا۔ اور ایک بات، اولاد نیک چاہتے ہو اپنی روزی بھی حلال کر دو۔ بندہ یہ نہ دیکھے میں کہاں سے کما رہا ہوں، حرام کار کما رہا ہوں، حلال ہے، جیسے آ رہا ہے وہ لا کے اولاد کو دے رہا ہے۔ تو جب حرام سے ان کی خون کی پرورش ہوگی، ان کے گوشت کی پرورش ہوگی، تو پھر حرام کے آثار بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ہاں، حلال کا اپنا اثر ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے بخاری کی بہت سارے احادیث کے راوی ہیں، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ مشہور محدث ہیں، شذرات الذہب میں علامہ حنبلی نے لکھا ہے اور ابن خلکان نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ مزدور تھے ایک انار کے باغ میں۔ انار کا ایک باغ تھا، اس میں ملازم تھے، مزدور تھے۔ مالک آیا ایک دن، کہنے لگے مبارک کوئی میٹھے میٹھے دانے انار لے آؤ نا۔ تو مبارک گئے، انار کے 2-4 دانے توڑے لا کے ان کے سامنے رکھ دیے۔ جب انہوں نے کھایا تو بالکل ایسے ترش تھے، اٹھا کے ادھر پھینک دیے، کہا جاؤ یار میٹھے لے کے آؤ۔ ابن مبارک پھر گئے، 2-3 اور توڑ کے لائے دوسرے درخت سے، وہ بھی کھانے کے قابل نہیں، ترش۔ 3 دفعہ جب ایسا کیا فرمایا مبارک آپ کو میٹھے کڑوے ترش کا فرق پتہ نہیں لگا ابھی تک باغ میں؟ مبارک کہنے لگے جی نہیں لگا۔ مالک اور حیران ہو گئے، کہنے لگے آپ کو میٹھے اور ترش کا کیوں پتہ نہیں چلا؟ کہنے لگے اس لیے کہ ابھی تک میں نے باغ کا ایک دانہ بھی نہیں چکھا ہے، اتنے بڑے باغ میں نے کوئی دانہ نہیں چکھا۔ اچھا وہ کیا وجہ ہے، آپ نے کیوں نہیں چکھا؟ باغ کے ملازم ہیں، کام کرتے اتنے زمانے سے۔ کہنے لگے اس لیے
کہ آپ نے مجھے باغ کی خدمت کی اجازت دی ہے، چکھنے کی اجازت نہیں دی، کھانے کی اجازت آپ نے نہیں دی، تو میں نے ابھی تک نہیں کھایا۔ جب یہ جملے سنے تو باغ کے مالک کے دل میں اور محبت اور تعظیم آ گئی، یار یہ بندہ تو اتنا پاک دامن ہے، اتنا حلال کھانے والا ہے۔ ہمارے مزاج کیا ہے؟ ہمارا مزاج معلوم ہے؟ ایک دفعہ میں بچپن میں چھوٹا سا تھا تو یہ دانے والے جو ہوتے ہیں نا، مکئی کے دانے ریڑھی پہ بونے جاتے ہیں، تو میں جا کے 5 روپیہ میں نے اس کو دیا ریڑھی والے کو۔ میں نے کہا یار گرم گرم دانے مجھے چاہیے مکئی کے۔ وہ تیار کرنے لگا، کچھ اس کے پاس پہلے کی بھی پڑے ہوئے ہیں، میں اسے اٹھا کے کھا رہا ہوں۔ جب تک وہ پکیں گے میں کھڑا کھڑا وہ بھی کھا رہا ہوں۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے والد سے بھی دور کھڑے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ 5 روپے کے جب دانے تیار کیے میں وہ لیتے ہوئے آ رہا ہوں، جب والد صاحب کے قریب سے گزرا تو کدھر ایک لگائی مجھے زور سے، یہ کیا کر رہا تھا؟ یہ دانے لیے، یہ دانے تو آپ کو اس نے 5 روپے کی یہ دیکھو تھیلی میں ڈال کے دیے، یہ کھڑے جو آپ کھا رہے تھے لیے 5 کے اور کھڑے کھڑے 10 کے جو کھا گیا، آپ کو اجازت تھی؟ ایسے آپ کھائیں گے دوسرے کھائے گا تو وہ مزدوری کیا کرے گا؟ میں نے کہا جی ابو جی اس نے کچھ بھی نہیں کہا، وہ ناراض نہیں ہوتا۔ کہنے لگا جب وہ ناراض ہو گیا اور آپ کو 1-2 لگا دی تو پھر آپ چھوڑیں گے؟ وہ مزدوری کے لیے۔ اس کے بعد میری زندگی کا یہ اصول ہے کہ مجھے اگر فروٹ والا کوئی کہتا بھی چکھ لو تو میں اس کو کہتا ہوں بھائی خوشی سے دے دو، جب مجھے تول کے دو میں 1 دانہ پھر واپس کر دوں گا۔ دوستو تربیت ہونی چاہیے۔ تو مبارک سے کہا آپ نے نہیں چکھا؟ کہنے لگے نہیں چکھا، اجازت نہیں تھی۔ کہنے لگے پھر اتنے بڑے پاک دامنوں میں کچھ سوالات پوچھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا پوچھئے۔ کہنے لگے میری بیٹی جوان ہے، رشتے آ رہے ہیں، آپ بتلائیں بیٹی کے لیے رشتہ کون سا ہونا چاہیے؟ بڑے بڑے لوگوں کے رشتے آ رہے ہیں۔ مبارک کے جواب بھی تو سنیے۔ کہنے لگے پہلی بات، جاہلیت والے مشرکین وہ جب لڑکی کا رشتہ تلاش کرتے ہیں وہ حسن و جمال خوبصورتی دیکھتے ہیں نہیں، وہ حسب نسب دیکھتے ہیں، کس خاندان کی ہے، اونچا خاندان ہے، کیسا ہے، وہ حسب نسب دیکھ کے رشتہ کرتے ہیں۔ یہودی مال دیکھ کے رشتے لیتے دیتے ہیں، اور عیسائی حسن و جمال دیکھ کے رشتے دیتے ہیں۔ اور فرمایا مسلمان جو ہے وہ نہ مال دیکھتا ہے، وہ دینداری دیکھتا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کیا دیکھ کے رشتہ دیتے ہو لیتے ہو۔ بس کہنے لگے مبارک آپ ادھر بیٹھے میں آتا ہوں۔ سیدھے گھر آئے، بیوی سے کہا اگر آپ نے بیٹی کا رشتہ دینا ہے تو مبارک سے بہتر کوئی رشتہ نہیں ہے۔ مبارک کے ساتھ رشتہ ہوا۔ میرو خان والو سن لو پھر میرے رب کی عطا دیکھو، جس باغ سے حرام کا 1 دانہ نہیں کھایا اللہ نے اس باغ کے مالک کی بیٹی بھی نکاح میں دے دی اور پورے باغ کا مالک بنا دیا۔ تو جب باپ کی یہ کمائی اور یہ حلال کا خیال تو پھر بیٹا محدث کیوں نہ بنے، ہزاروں احادیث کا حافظ، صحیحین میں بہت ساری احادیث ان سے مروی ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیسرا حکم وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کو ان کے حقوق ادا کرو۔ اس دور میں سب سے مشکل کام یہی ہے۔ آپ جا کے فیملیوں میں خاندانوں میں دیکھ لیں کتنے جھگڑے ہیں، کتنے اختلافات ہیں، بھائی ہیں سال ہر سال ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھتے، چچا زاد ہیں زمانے گزر گئے غمی خوشی میں آنا نہیں ہے، بہنیں ناراض ہیں، پھوپھیاں ناراض ہیں، خالائیں ناراض ہیں، ماموں ناراض ہے، چچا ناراض ہے۔
یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا صلوا الارحام، رشتے جوڑو، اور جو رشتہ جوڑتا ہے اللہ اسے جوڑ دیتا ہے۔ رشتے جوڑنا مشکل ہے لیکن جوڑ کے رکھیے، کوشش کیجئے۔ خاندانوں میں بہت مشکل ہے، بلکہ ہر خاندان میں اکا دکا ایسے بندے آپ کو ملیں گے جن کا کام ہی یہ قینچی لیے پھرتے ہیں، دو کو لڑاتے ہیں۔ یہ ہر برادری میں ایک دو بندے ایسے ہوتے ہیں، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی، جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح بس دو بندے جڑ نہ سکیں آپس میں۔ ایسے شریروں کے شر سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو میں بات کر رہا تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ۔ اللہ تمہیں بے حیائی سے منع کرتا ہے۔ بے حیائی اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی کریم نے فرمایا جب تو حیا نہیں کرتا پھر جو مرضی ہے کر، پھر تجھے کھلی چھٹی ہے۔ جب حیا ہی ختم ہو گیا تو تجھ پہ اور پابندیاں کیا لگائی جائیں گی؟ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اربع من سنن المرسلین، رواہ الترمذی، کہ 4 چیزیں تمام نبیوں کی اتفاقی ہیں، ان میں سے ایک چیز الحیا، کیا؟ نمبر 2 النکاح، نمبر 3 التعطر، خوشبو لگانا، عطر لگانا، اور نمبر 4 السواک کو مسواک کرنا۔ یہ سارے نبیوں کا اتفاقی عمل ہے، حیا، نکاح اور خوشبو لگانا، عطر کا استعمال کرنا، یہ تمام نبیوں کا اتفاقی ہے۔ اور میرے نبی کو تو عطر اتنی پسند تھی کہ خوشبو کو تو آپ بہت زیادہ پسند کرتے تھے، اور خوشبو کی نسبت آپ سے اتنی ہو گئی تھی کہ آپ کے پسینے سے وہ خوشبو جایا کرتی تھی جو مشک و عنبر میں بھی نہیں ہوتی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جس گلی سے گزر جاتے ہم خوشبو سے معلوم کر لیتے تھے کہ نبی علیہ السلام گزرے ہیں، اتنا معطر۔ میرے دوستو، میں نے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے، دیگر علماء کرام کے بیانات بھی آپ نے سنے ہیں، میں اپنی بات کو یہیں سمیٹنا چاہتا ہوں، اور اگر زندگی نے وفا کی موقع ملا پھر آئیں گے، گفتگو کریں گے تفصیل سے۔ اللہ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور انہیں سکون اور راحت پہنچانے والا بنائے۔ اللہ ہمارے شر سے، دکھوں سے ہمارے والدین کو پناہ میں رکھے، اور اللہ ان کی دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔